محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل انه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواہ مسلم. محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تفہیم حدیث کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ حرز جاں بنانے، ان کو سمجھنے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت کے طور پر ہمارے لیے آئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا احسان ہے کہ آپ نے امت کو، ساری انسانیت کو اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور یہ دنیا ہم کیسے برتیں، اس دنیا میں بھی ہم سکھ کی زندگی گزاریں اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنت ہمیں ملے، اس کو بھی برتنے کا ہمیں سلیقہ دیا. ہم ایک حدیث ہر پروگرام میں لیتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا درس نصیحت ہمیں عطا کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہم اس پر عمل کریں گے تاکہ ہماری دنیا، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا بھی ہماری پرسکون ہو، خیر و برکت کی دنیا ثابت ہو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مرنے کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں تو ہم سے خوش ہو جائے اور اپنی جنت میں ہمیں جگہ دے. آمین. آج کی جو یہ حدیث ہے، یہ غیر معمولی اہمیت کی حدیث ہے. اس حدیث کی ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ حدیث حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے بارے میں
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाता है, अल्लाह ताला ये कहता है। सहाबे किराम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी बातें फरमाते थे, जो बातें आप डायरेक्ट फरमाते थे कि मेरे सहाबा ये करो, मेरे सहाबा ये चीज़ें तुम्हारे लिए बेहतर हैं, मेरे सहाबा इन चीज़ों से रुको, ये तुम्हारे लिए मुज़िर हैं, ये तो हदीस है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कहें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है या अल्लाह ताला की तरफ से रिवायत करते हुए फरमाएं, तो उसको हदीस कुदसी कहते हैं। हमारे लिए सादत की बात है कि आज जिस हदीस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वह हदीस कुदसी है। इस हदीस की रिवायत अबू दर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की है। जलील क़द्र सहाबी, अज़्ज़ाहिद अल मशहूर का लक़ब है आपको। हज़रत अबू दर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलील क़द्र सहाबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आप ईमान लाए तो अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे से यह साबित करके दिखा दिया कि यह ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में लगनी चाहिए। ये हमारी जो कुछ भी सलाहियतें हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो हमें अता की हुई नेमतें हैं, सब अल्लाह ताला की तरफ से अमानत हैं, और अमानत का पूरा पूरा ख्याल करते हुए हमें अपने रब के रास्ते में उन सारी सलाहियतों और नेमतों को लगा देना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारे इस रावी हदीस हज़रत अबू दर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पूरा नाम है जुंदुब बिन जुनादा बिन सुफियान अल गिफारी अल कनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी कुन्नियत अबू दर है। इस्लाम आपने बहुत पहले कबूल किया, साबिक़ुन अव्वलून में से हैं। रिवायात में आता है कि हज़रत अबू दर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या तो चौथे शख्स थे इस्लाम कबूल करने वाले या पांचवें शख्स थे इस्लाम कबूल करने वाले। इससे आपको अंदाजा होगा कि दीन इस्लाम के मैदान में, उसके रास्ते में कितनी सबकत आपको हासिल थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहियतुल इस्लाम यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने वाले पहले सहाबी हैं। अव्वलु मन हय्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितहियतिल इस्लाम, पहले शख्स हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहियतुल इस्लाम पेश किया। आपका यह भी इम्तियाज है कि हिजरत से पहले मक्का की सरजमीन में हज़रत अबू दर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम का इजहार अलल ऐलान किया। यह शर्फ भी आपको मिलता है। हज़रत अबू दर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुतअद्दिद अहादीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की हैं, और आपकी रिवायत करदा जो अहादीस हदीस की मुख्तलिफ किताबों में मौजूद हैं, उन सब की तादाद अगर इकट्ठा की जाए तो 281 बनती है। 281 281 अहादीस हज़रत अबू दर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हैं। ये हदीस जिसकी तिलावत मैंने आपके सामने की है और इंशाअल्लाह उसकी तफसीलात हम पढ़ेंगे, उस पर गौर फिक्र करेंगे और उसके अंदर जो दरसे नसीहत व इबरत है उसको जानने की कोशिश करेंगे। इस हदीस को मुस्लिम शरीफ ने अपनी किताब में जगह दी है। मुस्लिम शरीफ गैर मामूली अहमियत की हामिल हदीस की किताब है, ये हम जानते हैं। मुस्लिम शरीफ का पूरा नाम हम में से बहुत कम लोगों के जहन में है। उनका पूरा नाम, उस किताब का पूरा नाम है अल मुस्नद अल सहीह अल मुख्तसर मिन अस्सुनन बिनक़ल अल अदली अनिल अदली इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअल्लिफ मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, उनका पूरा नाम है मुस्लिम बिन अल हज्जाज बिन मुस्लिम अन्निसाबूरी, और आपकी जो कुन्नियत है वो अबुल हुसैन है। मुस्लिम शरीफ के अंदर जो अहादीस बयान की गई हैं, बड़ी अर्क़रेज़ी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ मुस्लिम साहब ने उनको मुरतब किया है। तकरार के साथ जो अहादीस मौजूद हैं उनकी तादाद 7275 बनती है। 7275 7275 तकरार के साथ, यानी वो हदीसें जो बार बार आई हैं या एक से ज़ायद जगह पर आई हैं, उन सबको अगर काउंट कर लिया जाए तो 7275 हदीसें बनती हैं। और अगर तकरार को निकाल दिया जाए तो अहादीस की तादाद 4000 के आसपास बनती है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की किताब को मुरतब करने में काफ़ी मेहनत की है, मशक्क़त की है, और आपको 15 साल लगे हैं इस किताब को मुरतब करने में। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये तो रावी के बारे में चंद बातें थीं और उस हदीस की किताब के बारे में जिसमें यह हदीस मनकूल है, मज़कूर है। अब हम हदीस को समझने की कोशिश करेंगे। अबू दर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है
عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فیما یروی عن ربہ عز وجل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز وجل سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت؟ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے میں نے، فلا تظالموا، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تم ظلم نہ کرو. محترم ناظرین کرام، اسلام اس دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ اس دنیا میں عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، ظلم ختم ہو، ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے، مظلوم کی داد رسی کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے آئے تھے. عدل کب قائم ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو انصاف مل جائے اور لوگوں کو ظلم سے نجات مل جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو مختلف قسم کا ظلم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا خاتمہ کیا اور عدل قائم کیا. قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ انبیاء کرام جس دنیا میں تشریف لائے تو انبیاء کرام کے اس دنیا میں آنے کے جہاں بہت سارے مقاصد تھے، وہاں سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اس زمین پر عدل قائم ہو. نماز پڑھانا، روزے کی تعلیمات دینا، زکوٰۃ کے آداب بتانا، حج کی تعلیمات اور اس کے مناسک لوگوں کو سکھانا، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو انبیاء نے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی. یہ بھی ضروری تھا، لیکن وہ اہم کام جس کے لیے انبیاء اس دنیا میں تشریف لاتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے رہے، وہ عدل کا قیام تھا، وہ قسط کا قیام تھا. اس زمین سے ظلم ختم ہو جائے، اس زمین سے ناانصافی ختم ہو جائے، اس زمین سے ظلم ختم ہو جائے. محترم ناظرین کرام، وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے اور حدیث کو سمجھنے کا سلسلہ جاری رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے رب کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور اس کو میں نے تمہارے درمیان حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے محترم ناظرین کرام کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا جائے. ان الشرک لظلم عظیم، قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھ کر کے اس کے علاوہ کی جگہ پر رکھ دینا، جو جس کا مستحق ہے اسے نہ دے کر کے دوسرے کو دے دینا، یہ ظلم ہے. اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رازق ہے، حاکم ہے، پوری کائنات اس کی ہے، ہم سب اس کے بنائے ہوئے ہیں، ساری نعمتیں اس کی ہیں. اب اللہ رب العزت کا شکریہ اور اس کی عبادت، اس کی بندگی، یہ ہمارے اوپر واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. شکریہ کس کا ادا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے سب کچھ کیا تو تم شکریہ دوسروں کو کیوں ادا کرتے ہو؟ میں تمہاری رگے جاں سے قریب ہوں، دل کی رگوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے میں واقف ہوں، اور سب کچھ دیا ہوا اس کا ہے، تو پھر شکریہ دوسروں کا کیوں ادا کرتے ہو؟ یا میرے ساتھ دوسروں کو شامل کیوں کرتے ہو؟ شکریہ، عبادت، بندگی اللہ رب العزت کا حق ہے. اگر اس کو آپ نے کسی دوسرے کو دیا یہ ظلم ہے، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. پھر جو اور مظالم ہیں اور ظلم ہیں اس کی لمبی داستان. کسی کی حق تلفی آپ کرتے ہیں تو ظلم ہے، کسی کو گالی دیتے ہیں آپ تو ظلم ہے، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو ظلم ہے، کسی کا حق مارتے ہیں تو ظلم ہے، کسی کو بیجا اس کی عزت پر حملہ کرتے ہیں تو ظلم ہے. ظلم کی ساری تفصیلات. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے.
اس حدیث کے مفہوم سے مناسبت رکھنے والی اور بھی آیات ہیں قرآن مجید. ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں. اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ وہ منصف ہے، وہ عادل ہے، وہ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. اس کا جھکاؤ کسی کی طرف نہیں ہے، جھکاؤ صرف اس شخص کی طرف ہے جو زیادہ متقی ہو، زیادہ پرہیزگار ہو، اللہ رب العزت کا نیک بندہ ہو. اللہ رب العزت سے یہ توقع ہے کہ وہ نعوذ باللہ ظلم کرے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں. ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تو رحم فرمانا چاہتا ہے. یہ چرند ہیں، یہ پرند ہیں، یہ نباتات ہیں، یہ جانور ہیں، یہ انسان ہے، یہ پوری کائنات ہے، میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے. بعض نصوص سے یہ ملتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے. اللہ رب العزت سراپا رحمت والا ہے. تو اللہ رب العزت کے جو نبی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سراپا رحمت والے ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر کے لوگوں کے لیے بھیجا ہے. اور یہ دین جو ہم کو ملا ہے یہ دین بھی سراپا رحمت ہے، یہ دین رحمت ہے. محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت جب کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پکڑتا ہے اور ظالم کو چھوڑتا نہیں. اللہ رب العزت، اللہ رب العزت کے ہاں مہلت ہے، مہلت دیتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سنبھل جاؤ. لیکن آدمی سمجھتا ہے کہ جناب ہم کو تو چھوٹ دی جا رہی ہے اور ہم کو تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت جب پکڑ لیتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور اسی طرح سے تیری رب کی پکڑ جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے، آبادی والوں کو پکڑتا ہے، درحال کی آبادی میں ظلم بڑھ جاتا ہے اور ظلم کرنے والے ہو جاتے ہیں لوگ، تو اس وقت اس کی پکڑ ان اخذہ علیم شدید، اس وقت اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت ظالم کو چھوٹ نہیں دیتا بلکہ اس کو مہلت دیتا ہے جو اس کے لیے طے ہے کہ اس میں وہ چاہے تو اپنے اوپر نظر ثانی کر کے اللہ تعالیٰ توبہ کر سکتا ہے، لیکن جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر ظالم کو پکڑتا ہے، پھر چھوڑتا نہیں ہے. ظالم کے سلسلے میں اور ظلم کے سلسلے میں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں بتائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے. مظلوم اگر کوئی شخص ہے تو اس کی جو آہ ہوتی ہے اور اس کی جو فریاد ہوتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر میرے عرش تک آنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، ڈائریکٹ میرے پاس آتی ہے. اللہ رب العزت کے پاس تو ساری چیز جاتی ہے، لیکن آپ نے مظلوم کی آہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا اور میں اس کو سنتا ہوں. اور اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فوراً پکڑ لیتا ہے اور کبھی کبھی اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے. محترم ناظرین کرام، ظلم کے سلسلے میں ایک اور آیت آتی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ رب العزت تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم فرمانے والا نہیں ہے. ہم تمام کے بارے میں بھی یہ نصیحت فرمائی گئی ہے کہ جب میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے تو میں بھی تمہارے لیے بندو ظلم کو پسند نہیں کرتا اور میں نے بھی تمہارے درمیان ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. یہ دین اسلام کی عظیم صفات میں سے ہیں کہ دین اسلام نے ظلم کو حرام قرار دے دیا. تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، تم اپنے گھر کے لوگوں پر ظلم نہ کرو، اپنی بیوی بچوں پر ظلم نہ کرو، پڑوسیوں پر ظلم نہ کرو، سماج کے لوگوں پر ظلم نہ کرو، تم وائٹ کانسیپٹ میں کسی پر ظلم نہ کرو. یہاں تک کہ حیوانوں پر ظلم کرنے کے لیے منع کیا گیا. یہاں تک کہ جو ماحولیات ہے، یہ جو نباتات ہیں، پیڑ اور پودے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں بھی تمہیں اصلاح کی روش اپنانی چاہیے، اصلاح کی روش اپنانی چاہیے. ظلم کہیں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کے بارے میں آپ فرماتے ہیں مظلوم کی تو مدد کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے، تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم کرنے سے روک دو، اس کا ہاتھ پکڑ. یہ دین کی تعلیمات. اب کہیں اگر ظلم ہو رہا ہے اور ہم
دیکھ رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ہم اس استطاعت میں ہیں تو اس ظلم کو روکنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان وفی روایہ ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان. تم میں سے کوئی برائی دیکھے، ظلم دیکھے، اس کو ہاتھ سے پکڑ لے، روکے. اور اگر اس کیپیسٹی میں وہ نہیں ہے، اس کی یہ حالت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے اس کو روک سکے ظلم کو یا برائی کو، تو اپنی زبان سے کہے کہ یہ برا ہو رہا ہے. اور اگر زبان سے بھی روکنے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہے، ایسے حالات ہیں، ایسا ماحول بنا ہوا ہے، تو پھر دل میں برا سمجھو، دل میں برا سمجھو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، برائی دیکھو، ظلم دیکھو، اور تم دل میں بھی برا اگر نہیں سمجھ پا رہے ہو تو تمہارے اندر پھر ایمان ہے نہیں. تم نام کے مسلمان ہو، تمہارا نام تو مسلمان ہو سکتا ہے، تم مسلمان گھر میں تو پیدا ہو سکتے ہو، تم مسلمان سوسائٹی میں تو رہ سکتے ہو، لیکن تمہارے پاس ایمان نہیں ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے اندر ایمان نہیں. محترم ناظرین کرام، ظلم کے بارے میں اسلام کی تعلیمات غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں. ہم آج کے سماج میں کیا دیکھتے ہیں؟ بڑا آدمی اگر ظلم کر رہا ہے، بڑا آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آدمی بولتا نہیں. کون جائے اس سے لڑنے، کون جائے اس سے مصیبت لینے. مظلوم کے سلسلے میں، مظلوم کے فیور میں کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مظلوم کی دادرسی کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا. آج آپ سماج میں دیکھ لیں، آوے کا وقت موجود ہے. مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا اور ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، مقابلے میں یہ کہ تم غلط کر رہے ہو اور اس شخص پر ظلم ہو رہا ہے، اور اس بات کو آدمی اگر ہاتھ سے نہ کہہ سکے تو زبان سے کم کہے. آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں یہ چیز انقا ہوتی جا رہی. کیوں؟ ایمان نہ ہونے کے نتیجے میں. ایمان اگر موجود ہے تو آدمی پھر ساری مصلحتوں کو کرار رکھ دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فلاں امیر آدمی یا فلاں حیثیت والا آدمی میرے ساتھ کیا کرے گا. اللہ رب العزت پر جس کو یقین ہو، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی پہ جس کو یقین ہو، اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پہ جس کو یقین ہو، وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتا اور اس طرح کی مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہو سکتا. حکمت الگ چیز ہے، مصلحت پسندی اور بزدلی الگ چیز ہے. اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان حرام کر دیا ہے. جیسے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے ویسے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. فَلَا تَظَالِمُوا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. محترم ناظرین کرام، پروگرام کے اختتام کا وقت ہو رہا ہے. حدیث پاک بہت پیاری حدیث ہے، بڑی تفصیلات اس میں ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس پر مزید ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. على محمد